اب آئیے سب سے کٹھن وادی آ رہی ہے، شرک فی الحقوق۔ اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں انسان پر، اس کی اگر آپ گنتی کریں، لسٹ بنائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے، اللہ کے عائد کردہ فریضے جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی تعظیم و تکبیر کرنی چاہیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانا چاہیے۔ ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، وہ لفظ عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں، وہ کیا ہے؟ سب نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ یہی دعوت جو ہے حضرت نوح کی تھی، حضرت ہود کی تھی، حضرت صالح کی تھی، حضرت شعیب کی تھی، حضرت لوط کی تھی، اور حضرت موسیٰ کی تھی، حضرت عیسیٰ کی تھی، سب کی دعوت۔ یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں، ایک فرق کے ساتھ۔ سابقہ تمام انبیاء اور رسول صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، حضور کے بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، لہذا یہاں یا قومے کا لفظ نہیں ملے گا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ اس سے آگے بڑھیے تو سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے، اگر ہم بندگی ہی نہ کریں خدا کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ یہ جو ایک لفظ ہے عبادت، اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بنا عبد سے۔ عبد غلام، جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا ہے۔ آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے، شام تک کام کرنا ہے، 100 روپے دینے ہیں، وہ آپ کا ملازم ہے، غلام نہیں ہے۔ وہ جب 8 گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خانسامہ کی حیثیت سے اور آپ کہیں بھائی آج وہ نہیں آئی، بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے، ذرا جاؤ ہمارا وہ ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا، جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا۔ تو لمیٹڈ ٹائم اور فرائض بھی لمیٹڈ، یہ امپلائر امپلائی کے ہیں، وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہری ہے، 1 ووٹ آپ کا 1 ووٹ اس کا ہے، کوئی فرق نہیں آپ کے اس کے درمیان۔ غلام جو ہوتا تھا عبد، وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا، ملکیت، اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور تھا۔ رات کو حکم دے رہا ہے تو نہیں کہہ سکتا صاحب آج اب تو رات کا وقت ہے، آپ کیا حکم دے رہے ہیں، میں تو نہیں مان سکتا، ماننا پڑے گا۔ کسی بھی وقت کسی بھی نوعیت کا جو بھی حکم دے، ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت اطاعت۔ اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوٹھڑی دے دی ہے کہ اس میں رات کو سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی، ملکیت آقا کی ہے، وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے۔ کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی۔ تم بھی اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہ سمجھو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت۔ تو یہ عبدیت، یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کو اختیار تھا
جس طرح چاہے ٹارچر کرے، جس طرح کی چاہے تکلیف دے، اور جب چاہے قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں، غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں، کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں، تم نے کیا کیا؟ بالکل جیسے آپ کی بکری تھی، آپ نے ذبح کی اور گوشت پکا کے کھا لیا، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ بھائی میری ملکیت تھی بکری، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، کوئی باس پوچھ نہیں تھی۔ اس معنی میں اللہ کے غلام بننا، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت۔